اسٹوڈینٹس ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہو ایکوائرز انفارمیشن. مطلب جب فراڈ ہو جاتا ہے تو فورینسک آڈیٹر کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جاتا ہے تو اس کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. تو ڈیٹا جو پرووائڈ کرنا ہے فورینسک آڈیٹر کو وہ کون پرووائڈ کرے گا, وہ کس کی ذمہ داری ہوگی, کب وہ ڈیٹا پرووائڈ کرے گا, اس میں کوئی لیگل پرابلمس تو نہیں ہے. تو آج جو ڈسکشن ہے ہماری وہ اس ٹاپک کے اوپر ہے. ہمیشہ یاد رکھے گا انفارمیشن پرووائڈ کرنے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے فرنٹ اینڈ کے اوپر, وہ جس کا کیس آپ انویسٹیگیٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں, جیسے کسی کمپنی میں فراڈ ہوا تو اس کمپنی کی, اس مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ انفارمیشن پرووائڈ کرے فورینسک آڈیٹر کو جو اس کو چاہیے. یہ تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ ایک آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی ہے یا مینجمنٹ کی. فورینسک آڈیٹر کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ یہ نہ ہو کہ جائے اور ساری کی ساری انفارمیشن ایک پیج کے اوپر لکھے اور دے دے کہ مجھے دے دے. اس نے ہمیشہ وہ انفارمیشن مانگنی ہے جو ریلیونٹ ہونی چاہیے, اور ریلیونٹ انفارمیشن کے لیے اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ آرگنائزیشن کے اندر رپورٹس انفارمیشن کیا کیا پروڈیوس ہوتی ہیں. بعد میں وہ ان کی سلیکشن کی بیس پہ وہ انفارمیشن مانگے. جب اسے یہ پتا ہوگا کہ آرگنائزیشن کے اندر کیا کیا رپورٹس بن رہی ہیں, کیا کیا انفارمیشن اویلیبل ہے, کس لیول تک اویلیبل ہے, اگر اس کو یہ پتا ہوگا تو اس کو وہی مانگنی چاہیے, تاکہ اس سے کیا ہوگا, ایک مینجمنٹ کا ٹائم بھی بچے گا اور ایک فورینسک آڈیٹر کا بھی ٹائم بچے گا, کیونکہ ارریلیونٹ انفارمیشن کو جب وہ دیکھے گا تو اس کو ٹائم ضائع ہوگا. سیکنڈ پیراگراف میں دیکھیں, دا کلائنٹ از ریسپانسبل فار پروڈیوسنگ ڈاکومینٹس ان اٹس پوزیشن. ڈن, ٹھیک ہے, یہ ہم نے ڈسکس کیا. بٹ دی فراڈ انویسٹیگیٹر نیڈس ٹو ڈیٹرمائن وٹ دا کلائنٹ شوڈ پروڈیوس. ویگ ریکویسٹ اگر اس نے بھیجی ہے تو اس سے کیا ہوگا, ٹائم ضائع ہوگا اور افیکٹو میتھڈ بھی نہیں ہوگا یہ فورینسک انویسٹیگیشن کرنے کا. سو فرسٹ پیراگراف, ویگ ریکویسٹ فار انفارمیشن فرام دی کلائنٹ یوزلی ول ناٹ بی ویری افیکٹو in getting the best most relevant information. So ہم نے جب بھی ریکویسٹ دینی ہے relevant ریکویسٹ بھی دینی ہے, اور اگر آپ نے ریکویسٹ دے دی, انفارمیشن آ گئی, اور اگر اس کے بعد آپ کو اور بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ انفارمیشن کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے جب فرسٹ ٹائم انفارمیشن مانگی اور اس میں آپ نے ریلیونٹ ہی مانگی اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ ضرورت پڑ گئی کہ اور انفارمیشن کی, تو آپ وہ نہیں مانگ سکتے یا نہیں ریکوائر کر سکتے. آپ کو جب چاہیے وہ انفارمیشن آپ کو ملنی چاہیے, اور یہ کس کی ذمہ داری ہے, کلائنٹ کی یا وکٹم کی. فرسٹ پیراگراف, اٹ شوڈ بی کلیئر دیٹ دیر may be additional request and that the client should not be afraid to volunteer other information. یہاں یہ بھی ہم نے کر لیا, اگر انفارمیشن چاہیے تو وہ کلائنٹ دے گا, اور اگر اور انفارمیشن چاہیے تو تب بھی کلائنٹ کی ذمہ داری ہے وہ اس انفارمیشن کو پرووائڈ کرے فورینسک آڈیٹر کو, کیونکہ فورینسک آڈیٹر اسی کا کام کرنے آیا. اور اگر کلائنٹ کو, اگر فورینسک آڈیٹر کو انفارمیشن چاہیے تھرڈ پارٹی سے, تھرڈ پارٹی مطلب وکٹم کے جو کلائنٹس ہیں, وکٹم کے جو کسٹمرز ہیں, وکٹم کے جو پرچیزرز ہیں, ٹھیک ہے, اگر اس سے انفارمیشن چاہیے تو اس کیس میں وہ انفارمیشن کون دے گا, اس کیس میں بھی وہ انفارمیشن آپ کو جو ہے مینجمنٹ دے گی, کیونکہ مینجمنٹ کے لیے وہ انفارمیشن پرووائڈ کرنا کسٹمر سے لے کے یا پرچیزر سے لے کے وہ بہت ایزی ہے, کیونکہ وہ سارا سال ان کے ساتھ مطلب بات چیت کرتے رہتے ہیں, ریلیشن شپ ان کا اچھا ہوتا ہے, تو وہ انفارمیشن بھی پرووائڈ کرنا جو ہے وہ امپلائر کا کام ہے یا وکٹم کا کام ہے. تو یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کس کی ذمہ داری ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور زیادہ تر کیسز کے اندر جو یہ رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے امپلائر کا یا وکٹم کا. ڈاکومنٹس کون کون سے ہو سکتے ہیں, انوائسز ہو سکتی ہیں, پرچیز آرڈر ہو سکتے ہیں, ڈاکومنٹ شپنگ ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں, اور اینی ادر ڈاکومنٹ ہو سکتے ہیں جو کہ ایک فورینسک آڈیٹر کو چاہیے جو کہ یہ کیس انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. جیسے کہ sometimes copies of invoices, purchase orders, shipping documents or other items from customers, vendors or professional services providers can provide very important information to investigator. تو یہ انفارمیشن اس لیے بھی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی انفارمیشن ہو جس سے فورینسک آڈیٹر کا یا انویسٹیگیٹو آڈیٹر کا جو کیس ہے وہ پورا کا پورا حل ہو جائے.
اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، یہ ڈاکومنٹ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ڈاکومنٹس جو تھرڈ پارٹی سے آتے ہیں یہ مینیپولیٹڈ نہیں ہوتے ہیں، آلٹرڈ ڈاکومنٹس نہیں ہوتے ہیں. دیر از اے چانس جو وکٹم دے آپ کو ڈاکومنٹس وہ ہو سکتا ہے آلٹرڈ ہو سکتا ہے، لیکن اگر تھرڈ پارٹی سے ہیں تو اس کے آلٹریشن کے، مینیپولیشن کے کافی کم چانسز ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اٹ از ایزیسٹ فار دا کلائنٹ ٹو ریکویسٹ دیز آئٹمس فرام دی تھرڈ پارٹی اینڈ ڈائریکٹ دی پرووائڈر ٹو سینڈ دیم ٹو دا فراڈ انویسٹیگیٹر. تو کلائنٹ جب وہ انفارمیشن مانگے گا، یہ کلائنٹ بات ہو رہی ہے بیسیکلی فورینسک آڈیٹر کا، تو وہ کلائنٹ ہوا جس کا فورینسک آڈیٹر جس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے. فورینسک آڈیٹر کے لیے تو وہ کلائنٹ ہے، تو کلائنٹ اپنے وینڈر سے، اپنے کسٹمر سے انفارمیشن لے سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ مجھے نہ بھیجیں، آپ ڈائریکٹ فورینسک آڈیٹر کو بھیجیں تاکہ جو ہے اس میں کو مینیپولیشن کے جو چانسز ہیں وہ بالکل زیرو ہو جائیں. اور سم ٹائمز ہمیں ایسا کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ ہمیں کبھی کبھار شک یہ ہوتا ہے کہ جو کلائنٹ ہے ہمارا یا جو وکٹم ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ جب اس کے وینڈرز، جب اس کے کسٹمرز ڈاکومنٹس دیں کلائنٹ کو، تو اس میں ہو سکتا ہے کلائنٹ اس میں امینڈمنٹ کر دے، مینیپولیشن کر دے، یا کچھ ڈاکومنٹس ہمیں پرووائڈ نہ کرے. تو اس طرح کے کیسز میں بھی کیا ہوتا ہے، آپ کو وہ انفارمیشن ڈائریکٹ چاہیے ہوتی ہے. جیسے کہ دیر آر آئٹمز وین اٹ مے بی نیسسری فار دی انویسٹیگیٹر ٹو گیٹ دیز ڈاکومنٹس ڈائریکٹلی، اسپیشلی ویئر دیر آر سم suspicions about whether the client might tamper with what is provided. اینڈ اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات کہ اگر کلائنٹ ایگری کر جاتا ہے کہ وہ انفارمیشن لے کے دے گا، ساری خود جو ہے وہ بھی پرووائڈ کرے گا اور تھرڈ پارٹی سے بھی لے کے دے گا، تو اس کیس میں بھی کیا ہے، وہ کیا کرے گا، جو کلائنٹ ہے آپ کا اور جو کلائنٹ کا ایگریمنٹ ہوا ہے وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ کون سی انفارمیشن کون پرووائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، سب سے ایزیسٹ وے تو یہی ہوتا ہے کہ کلائنٹ ہی پرووائڈ کرے گا، چاہے اس کی اپنی انفارمیشن ہے چاہے تھرڈ پارٹی سے ہے. تو یہ آپ کا کلیئرلی ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے تاکہ انویسٹیگیشن کے درمیان اس طرح کا کوئی کمیونیکیشن گیپ نہ ہو. ٹھیک ہے. ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھرڈ پارٹی سے جب آپ انفارمیشن لے رہے ہیں تو آپ ایک لیگل اٹرنی یا وکیل کو آپ ہائر کر لیں جو کہ گائیڈ کر سکے کہ آپ تھرڈ پارٹی سے لیگل وے سے کیسے انفارمیشن نکلوا سکتے ہیں. اگر کوئی تھرڈ پارٹی ریکارڈ نہیں دے رہی، ریکارڈ نہیں پرووائڈ کری، تو اٹرنی یا وکیل ہیلپ کر سکتا ہے کہ تھرڈ پارٹی سے انفارمیشن کیسے لے سکتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے. کوئی مطلب کورٹ سے پرمیشن لینی پڑے گی، پبلک انٹرسٹ کی وجہ سے کئی کورٹ سے اجازت لینی پڑے گی، تو اس میں اٹرنی گائیڈ کرے گا. لیکن اٹرنی گائیڈ تو کرے گا کیسے انفارمیشن مل سکتی ہے، لیکن کیا لینی ہے انفارمیشن، گائیڈ اٹرنی کرے گا کہ انفارمیشن کیسے لینی ہے، لیکن کیا لینی ہے وہ آپ کو کون بتائے گا؟ فورینسک آڈیٹر کہ مجھے یہ انفارمیشن چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا، جو انفارمیشن آپ کو ملے گی وہ کوالٹی آف انفارمیشن ملے گی، جس سے آپ کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گی.